اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آج کے ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے کہ کامیاب کون؟ ہم کامیاب کس آدمی کو سمجھتے ہیں اور قرآن پاک کس آدمی کو کامیاب قرار دیتا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں کامیاب ہو گیا وہ اصل میں کامیاب ہو گیا۔ وزیر اعظم خوش ہے کہ میں کامیاب ہو گیا چونکہ میں ملک کا سربراہ بن گیا۔ صدر خوش ہے کہ میں کامیاب ہو گیا چونکہ میں ملک کا اور ریاست کا صدر بن گیا۔ کامیاب تاجر اس بات پر خوش ہے کہ میں کامیاب ہوں، میں نے کافی اپنا بزنس چمکا لیا اور میں نے کافی پیسے اکٹھے کر لیے۔ اسی طرح زیادہ پلاٹ رکھنے والا خوش ہے کہ میں زیادہ کامیاب ہوں چونکہ میرے پاس کافی پلاٹ موجود ہیں۔ بڑی بڑی سکیمیں کاٹنے والے اس بات پر اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں چونکہ ہم ایک بڑی سکیم لانچ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اسی طرح بڑی گاڑیوں والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں چونکہ ہمارے پاس لمبی لمبی اور 0 میٹر گاڑیاں ہیں، ہم کامیاب ہیں۔ اسی طرح مختلف طبقہ ہائے زندگی کے لوگ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ اچھے سے اچھا گھر بنا کر اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا چونکہ میرے پاس عالی شان بنگلہ، بہترین کوٹھی اور بہترین لوکیشن رکھنے والی سکیم کے اندر میرے پاس گھر بھی موجود ہے، پلاٹ بھی موجود ہے، اس لیے میں تو کامیاب ہو گیا۔ یہ تو ہمارے دنیاوی تصورات ہیں کہ ہم جن کو کامیاب سمجھتے ہیں، لیکن اصل کامیاب تو وہ ہے جس کو اللہ کامیاب قرار دے اور جس کو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب قرار دیں۔ اللہ نے کس کو کامیاب قرار دیا ہے میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی روشنی میں رکھ دیتا ہوں، پھر دیکھ لیں کہ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 18 سورۃ المومنون کی آیت نمبر 1، آیت نمبر 2، آیت نمبر 3، آیت نمبر 4، آیت نمبر 5، آیت نمبر 8، آیت نمبر 9 میں کامیاب لوگوں کی 8 نشانیاں گنوائی ہیں۔ کتنی؟ 8 نشانیاں۔ 8 نشانیاں گنوائی ہیں کہ جن کے اندر یہ نشانیاں پائی جائیں وہ لوگ کامیاب ہیں، اور ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 کے اندر انعام کا اعلان بھی کر دیا ہے کہ یہ جو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں ان کو میں کل قیامت کے دن کیا انعام دینے والا ہوں۔ برادران اسلام، مختصر طور پہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ کامیاب لوگ کون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، تحقیق ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ یہ پہلی نشانی ہے، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ نمبر 2، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ آیت نمبر 2 ہے، وہ لوگ جو اپنی نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ کامیاب ہو گئے۔ نمبر 3 نشانی، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ کہ جو بیکار کاموں سے اعراض کرنے والے ہیں، یعنی بیکار لا یعنی کام ہیں ان سے بچنے والے ہیں، اپنے آپ کو صحیح کاموں میں لگانے والے ہیں، اور بیکار کاموں سے، لا یعنی اور بے مقصد کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کامیاب ہو گئے۔ نشانی نمبر 4، والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ کہ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے والے ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ نمبر 5، والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ کامیاب ہو گئے، یعنی اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہیں، ہر قسم کی برائی سے، بدکاری سے، زنا سے، بد نظری سے، بد نگاہی سے، آوارگی سے اپنے کردار کی اور اپنے گفتار کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ کامیاب ہو گئے۔ نشانی نمبر 6 اور 7، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانت دار ہیں، دیانت دار ہیں، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ کامیاب ہو گئے۔ نمبر 7، وہ لوگ کہ جو اپنے عہد کی پاسداری کرنے والے ہیں، جو عہد، جو معاہدہ، جو وعدہ کر لیا ہے اس کو پورا کرنے والے ہیں، اسے مکرتے نہیں، پھرتے نہیں، اپنے معاہدے میں کو پورا کرنے میں ٹال مٹول نہیں کرتے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ کامیاب ہو گئے۔ اور قرآن پاک کی ایک دوسری آیت میں ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور تم معاہدوں کو اور وعدوں کو پورا کرو، بے شک معاہدوں اور وعدوں کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنا وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا، اپنا معاہدہ جو آپ نے کیا تھا، کسی بھی چیز کا معاہدہ تھا، وہ آپ نے پورا کیا یا نہیں کیا۔ ہم عام طور پہ وعدے بھی پورے نہیں کرتے اور معاہدے بھی توڑتے رہتے ہیں۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے معاہدے بھی توڑ دیتے ہیں، کسی سے پلاٹ کا سودا کیا، کسی سے چھوٹا موٹا کوئی لین دین کا سودا کیا، جب مہنگے سستے کی باری آئی تو مکر گئے۔ تو یہ جتنے بھی معاہدے، میں نے ایک مثال دی ہے، ورنہ جتنے بھی دینی یا دنیاوی معاہدے ہیں جو ان کو پورا نہیں کریں گے وہ کامیاب لوگوں کی فہرست سے نکل جائیں گے، اور جو لوگ معاہدوں کو پورا کریں گے وہ نشانی نمبر 8 کے طور پہ کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے، یعنی نشانی نمبر 7، 8ویں تو ابھی باقی ہے۔ 8ویں اور آخری نشانی جو اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی بتائی ہے، فرمایا والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا نمازیں پڑھنے والے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، پڑھتے ہیں، پوری حفاظت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 ہی نمازیں فرض ہیں، یا جمعہ والے دن جمعہ وہ ظہر کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ تو جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی پوری پابندی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، قرآن و سنت کے مطابق اور پورے شرائط اور ضوابط کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کامیاب ہو گئے۔ تو میرے بھائیو، نمازی بھی بننا ہے اور کامیاب نمازی بننا ہے۔ 5 وقت کی نماز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ 5 وقت کی نماز سے بڑا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے۔ کوئی یار میں کام تھا، مصروف تھا، سفر میں تھا، میں گاڑی چلا رہا تھا، میں جو ہے کام کر رہا تھا، میں دفتری کام کر رہا تھا، یہ سب شیطانی بہانے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ کامیاب وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اپنی نماز کی حفاظت کرنی ہے۔ جب نماز کی حفاظت کریں گے تو یہ نشانی نمبر 8 بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ 8 نشانیاں جس مسلمان میں پائی جائیں گی، اللہ کی نظر میں وہ کامیاب ہے، اور وہ کل قیامت کے دن کامیاب ہو کر کیا کیا انعامات پائے گا۔ جنت تو اس کو ملنی ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ملے گا، پیارے نبی کا پڑوس بھی ملے گا، نیک لوگوں کی صحبتیں بھی ملیں گی، اور جن نیک لوگوں کے ہم تذکرے سنتے ہیں ان سے جنت میں ملاقات کرنا بھی ممکن ہو جائے گا، اپنے پیارے نبی سے ملاقات کرنا ممکن ہو جائے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا ممکن ہو جائے گا، صحابہ کرام سے ملاقاتیں کرنا ممکن ہو جائے گا، نیک لوگوں سے ملاقاتیں کرنا ممکن ہو جائے گا۔ اور یہ ملاقاتیں کہاں ہوں گی؟ جنت میں، کیونکہ سب جنت میں ہوں گے۔ جو جنت میں جائے گا اس کے لیے یہ ملاقاتوں کا بندوبست ہو جائے گا، اور وہاں پھر وہ سب کچھ ہے جس کی آپ تمنا کر سکتے ہیں۔ کوئی بندہ ایسی نعمت کی تمنا نہیں کر سکتا کہ جو جنت میں موجود نہ ہو۔ جنت میں آرام ہی آرام ہے، وہاں دکھ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے یہاں جس اعلان کا ذکر فرمایا ہے کہ میں ان کامیاب لوگوں کو کیا انعام عطا کروں گا، آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 سورۃ المومنون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہی وہ لوگ ہیں جو میرے انعامات کے مالک بنیں گے۔ یہ جو 8 نشانیاں رکھنے والے لوگ ہیں، یہ میرے انعامات کے وارث اور مالک بن جائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے مالک بنیں گے، جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ میرے بھائیو، جنت کے اندر ایک سینٹرل مقام ہے کہ مرکزی جگہ ہے جس کو جنت الفردوس کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر اتنی شفقت فرماتے تھے، فرمایا اے میرے امتیو، جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ کون سی جنت؟ جنت الفردوس۔ جنت کے اندر بھی درجہ بندی ہے، کیٹیگریز ہیں، ان کے اندر آپ نے فرمایا کہ جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگا کرو کہ یا اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما، یہ دعا مانگا کرو۔ چونکہ جنت الفردوس یوں سمجھے کہ جنت کی جتنی بھی نعمتیں سپلائی ہو رہی ہیں، ساری جنت کے اندر ان کا سینٹرل اور مرکزی مقام کون سا ہے؟ جنت الفردوس۔ ہمارے پیارے نبی چاہتے ہیں کہ میری امت اس جگہ پر جائے جہاں جنت کی ساری نعمتیں ایک جگہ یکجا ہیں، ورنہ نعمتیں تو باقی جگہوں پہ بھی ہیں۔ یعنی یوں سمجھیں کہ جس طرح ایک پاور ہاؤس ہوتا ہے، وہاں سے ساری بجلی ادھر ادھر جا رہی ہوتی ہے، تو یوں سمجھیں کہ جنت کی نعمتوں کا پاور ہاؤس یا مرکز یا سینٹرل مقام وہ ہے جنت الفردوس۔ اور ہمارے پیارے آقا چاہتے ہیں کہ میرے سارے امتیوں کو وہاں جگہ مل جائے، اور اللہ بھی فرماتا ہے جن کے اندر یہ 8 نشانیاں پائی گئیں ہم ان کو جنت الفردوس کا مالک بنا دیں گے۔ اور کتنی دیر کے لیے مالک بنائیں گے، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔
بندے نے گھر خرید لیا، پلاٹ خرید لیا، کوئی کاروبار کیا، کوئی نوکری مل گئی، اب یہ خطرہ پڑا رہتا ہے کہ یار یہ میرے ہاتھوں سے نکل نہ جائے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ آ تو گیا ہے. پہلے بندے کو چیزیں بنانے کی فکر ہوتی ہے، پھر ان کو بچانے کی فکر ہوتی ہے. دنیا کے اندر یہی ہے. یعنی پہلے نوکری حاصل کرنے کی فکر، اب نوکری بچانے کی فکر. پہلے ملازمت حاصل کرنے کی فکر، اب ملازمت بچانے کی فکر. ہر جگہ تقریباً یہی ہے کہ پہلے اس نعمت کو حاصل کرنے کی فکر ہوتی ہے، بعد میں بچانے کی فکر ہوتی ہے. یار نکل نہ جاؤ. آپ وزیر اعظم کو دیکھ لیں، صدر کو دیکھ لیں، پہلے وزیر اعظم بننے کی فکر، پھر ہر وقت بچنے کی فکر کہ میں بچا رہوں، کہیں اسمبلیاں نہ ٹوٹ جائیں، کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے. اسی طرح باقی لوگوں کا معاملہ ہے. لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک ھم الوارثون، یہ لوگ جنت الفردوس کے مالک بن جائیں گے. کب تک کے لیے؟ ہم فیہا خالدون، اس میں مالک ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کوئی لمٹ نہیں. 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال، لاکھ سال، کروڑ سال، ارب سال، خرب سال، کوئی قید نہیں. ہم فیہا خالدون. ان انعامات کی برکت سے، ان 8 نشانیوں کے حصول کی برکت سے اللہ فرماتا ہے ہم فیہا خالدون، یہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. میرے بھائیو، یہ اتنی بڑی نعمت ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. جب اللہ اعلان فرما دے گا اے جہنمیوں تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے، تم پر پھٹکار ہو، کبھی جہنم سے نہیں نکل سکو گے. اور اے جنتیوں تمہیں مبارکباد ہو، تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں مرحبا اور خوش آمدید ہو، اب تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا. یہ اللہ اعلان فرمائے گا. اور یہ اعلان سن کر بندے کو کتنی خوشی ہوگی جو جنتی ہے. انسان خوشی سے پھٹ جائے اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو. اتنی خوشی ہے. ہم تو دنیا کی خوشی سن لیں تو کئی بندے میں نے دیکھے ہیں وہ چکرا کے فوت ہو جاتے ہیں. یعنی یکدم ایک بندے کے بارے میں نے پڑھا، اس کا انعامی بانڈ اتنا نکل آیا، کروڑوں میں، غریب سا بندہ تھا، کروڑوں میں اس کا بانڈ نکل آیا. اس کو کسی نے بتایا کہ آپ کا پتہ نہیں 5 کروڑ انعامی بانڈ نکل آیا، تو اسی وقت فوت ہو گیا. خوشی سے، یعنی خوشی کا تحمل ہی نہیں کر سکا کہ میں اور 5 کروڑ ادھر ہی فوت ہو گیا. یہ سوچ کے، یہ سچا واقعہ ہے. یہ جنت کی خوشی ہم تحمل بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں قوت برداشت پیدا کر دے گا. یہ خوشیاں بھی ملیں گی اور اللہ تعالیٰ ان خوشیوں کو برداشت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ 8 نشانیاں پوری کر کے اپنی جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر کوئی نشانی میں کمی بیشی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے پورا فرما دے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.